پھر جیس کی قربت نے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ زرمینہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ لالا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ تیزی سے خود کو اسی گرفت سے چھڑوا کر وہاں سے بھاگنے کی چکر میں تھی، لیکن برجیس کی گرفت بھی بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے اتنی آسانی سے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارا لالا نہیں ہوں۔ اب اگر تم نے مجھے لالا کہا تو میں بہت سخت سزا دوں گا، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جتایا۔ دوسری بات یہ کہ شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے۔ دلہن ہو اور شرمانے کی بجائے ایسی بے باکی سے میرے آگے زبان چلا رہی ہو۔ وہ غور سے اس کے معصوم حسن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ زرمینہ کو اپنے دل میں قید کر لیتا۔ اس کی معصوم باتیں، اس کی شرارتیں، اور اب اس کا یہ بے باک سا انداز سبھی برجیز کے لیے کسی قیمتی تحفے سے کم نہ تھا۔ وہ جیسے کسی خواب کے زیر اثر تھا، وہ خواب جس کی آج تکمیل ہو گئی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی رومانوی قماری تاری تھی، جہاں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی تھیں۔ زرمینہ کی نگاہیں پوری طرح جھک چکی تھیں، جبکہ برجیس نے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں جکڑے رکھا تھا۔ پہلی بار زرمینہ کے چہرے پر بے ساختہ حیا کے تاثرات نظر آئے تھے۔ وہ برجیس کو اپنے حسن سے مکمل طور پر بے بس کر چکی تھی۔ برجیس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں کے قریب لے جا کر آہستہ سے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اس کی خوشبو کو روح میں اتار رہا ہو۔ پتہ ہے مینا، تم نے میری زندگی کے معنی بدل دیے ہیں۔ تمہارے بنا شاید میں اب کبھی سانس بھی نہ لے سکوں۔ اس کی آواز بھاری اور جذبوں سے لبریز تھی، جیسے ہر لفظ میں محبت چھپی ہو۔ زرمینہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ نکاح ہو چکا ہے لالا ہمارا، اب میں آپ کی ہی ہوں۔ بے اختیار وہ اسے ایک بار پھر لالا پکار چکی تھی۔ برجیس نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹک دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برسوں کی عادت اتنی آسانی سے نہیں جائے گی، مگر اس مسکراہٹ میں خوشی کم اور بے قراری زیادہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پھر سے اسے اپنے قریب لانے لگا۔ زرمینہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اعتبار بھی تھا۔ برجیس کی انگلیاں اس کے رخسار کو چھوتی ہوئی اس کی تھوڑی تک آئیں۔ آج ہماری زندگی کی وہ پہلی رات ہے جسے میں ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ زرمینہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے کچھ سمجھ نہ پائی ہو۔ برجیس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے تھے۔ فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ باہر حویلی میں روشنیاں تھیں، جشن کا شور تھا، مگر اس کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ دو دل، دو سانسیں اور ایک گہرا احساس۔ وعدہ کرو مجھ سے اب تم کبھی مجھ سے دور نہیں ہوں گی، اس نے زرمینہ کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کی معصوم آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ میں تو اچھے سے رہنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، لیکن آپ ہی مجھے ہر بات پر ڈانٹتے ہیں، میری کوئی بات نہیں سنتے۔ دو چاکلیٹس کیا کھا لوں آپ غصہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم بھلا کیسے ساتھ رہیں گے؟ وہ بچوں جیسی معصومیت اور روٹھے ہوئے لہجے میں شکوہ کر رہی تھی، جو برجیس کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ برجیس نے اس کی نم آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے، اتنا کہ مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا۔ میں اس وقت جس کیفیت میں ہوں شاید تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ رشتہ آج ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے اسی رشتے کے احساس میں جی رہا ہوں۔ برجیس طاہر آفریدی کے اس جذب بھرے انداز نے زرمینہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ جو اسے لالا کہتے نہیں تھکتی تھی، آج اسے اپنی محبت میں ڈوبا دیکھ کر خود بھی پگھلنے لگی تھی۔ پلیز برجیس، بس کر دیں۔ وہ مزید کچھ سننے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ برجیس گہرا مسکرایا۔ اچھا جان، باقی باتیں بعد میں، پہلے جاؤ اور یہ لباس تبدیل کر کے آؤ جو میں تمہارے لیے لایا ہوں، تم پر بہت جچے گا۔ زرمینہ نے وہ شاپنگ بیگ کھولا تو اس کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ وہ لباس بہت ہی خاص اور دیدہ زیب تھا، مگر اسے دیکھ کر وہ لرز گئی۔ برجیس،
یہ کیسا لباس ہے؟ اس کا لہجہ پریشان تھا۔ اسے پہن کر برجیز کے سامنے جانا اسے ناممکن لگ رہا تھا، لیکن برجیز کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنے نام کی پکار زرینہ کے منہ سے بہت بھری لگ رہی تھی۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کتنی حسین لگتی ہو۔ آج تمہارے حسن کو جی بھر کر خراج محبت پیش کروں گا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور اپنائیت تھی۔ زرمینہ کو یاد آیا کہ وہ اکثر برجیز سے اس بات پر لڑتی تھی کہ وہ دوسروں کی تعریف کرتا ہے مگر اس کی نہیں۔ آج برجیز اسے وہی توجہ دے رہا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی۔ شرم کی وجہ سے اس کا پورا وجود دہک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ نظریں اٹھا سکے۔ اس نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی مگر برجیز کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ برجیز نے اسے شانوں سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پلیز، میں اس طرح خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ شرم سے رو دینے کو تھی۔ برجیز نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ میری جان، تمہیں شرم آ رہی ہے تو آنے دو، لیکن مجھے تو دیکھنے دو نا، میں تمہیں اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زرمینہ کی سانسیں الجھ رہی تھیں۔ وہ پوری طرح برجیز کی وجود میں پناہ لینے لگی۔ برجیز، مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، آپ کیوں یوں دیکھ رہے ہیں؟ برجیز نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ سچ بتاؤں، اگر میں تم سے کہتا کہ مجھے یوں گلے لگاؤ تم کبھی نہ کرتی، لیکن دیکھو اب خود تم نے مجھے کتنی شدت سے پکڑا ہوا ہے۔ تم نے مجھے بے چین کر دیا ہے زرمینہ، دل چاہتا ہے تمہیں کبھی خود سے دور نہ کروں۔ زرمینہ جھٹ سے پیچھے ہوئی۔ اس کے کانوں تک سرخی پھیل گئی۔ برجیز طاہر آفریدی اسے پورے جذب اور گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اس لمحے زرمینہ کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔ برجیز نے اسے ہولے سے اپنی باہوں میں بھرا۔ مجھے اجازت چاہیے زرمینہ، میں اب مزید کوئی فاصلہ نہیں چاہتا۔ زرمینہ کی پلکیں لرزیں۔ اس نے خاموشی سے اقرار کر لیا۔ برجیز نے اسے سنہری روشنیوں کے حالے میں تھام لیا۔ وہ بار بار دھیمی سرگوشیوں میں اس کا نام لے رہا تھا اور زرمینہ کا دل قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ برجیز نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ میری جان، تمہیں شرم آ رہی ہے تو آنے دو، مگر مجھے تو دیکھنے دو۔ تم میری ہو اور ہمارے درمیان اب کوئی پردہ نہیں۔ زرمینہ نے اپنا چہرہ اس کے وجود میں چھپا لیا۔ برجیز نے اسے سہارا دیتے ہوئے پیار سے کہا، اگر تمہیں پریشانی ہے تو میں روشنیاں مدھم کر دیتا ہوں، لیکن یہ تو مانو کہ اب ہم ایک ہیں۔ برجیز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس رات سنہری روشنیوں کے حالے میں دو دلوں کے درمیان برسوں کے فاصلے مٹ گئے تھے۔ برجیز کی محبت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی اور زرمینہ نے خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کمرے کی خاموشی ان کی ان کہیں محبت کی گواہ بن گئی، اور اگلی صبح کا سورج ان کی زندگی میں وفا اور قربت کی نئی کرنیں لے کر طلوع ہوا۔ کمرے کی کھڑکی کے پردوں کے اوٹ سے چھنتی ہوئی سورج کی پہلی سنہری کرن نے جب زرمینہ کے پرسکون چہرے کو چھوا تو اس کی بوجھل پلکیں آہستہ سے واہ ہوئیں۔ نیند اور بیداری کے درمیان اسے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بہت ہی مضبوط اور محفوظ حصار میں ہے۔ جیسے ہی اسے رات کے گزرے لمحات اور برجیز کے کہے ہوئے محبت بھرے الفاظ یاد آئے، اس کے گالوں پر حیا کی لالی ایک بار پھر دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ برجیز اب بھی مہوے خواب تھا، مگر اس کے بازو اب بھی زرمینہ کے گرد حائل تھے، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زرمینہ نے پہلی بار اتنے قریب سے اسے اتنے سکون میں دیکھا تھا۔ وہ جو ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، ڈانٹتا تھا، آج کتنا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی فاتح کی طرح پرسکون تھا۔ زرمینہ نے بہت احتیاط سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تاکہ وہ اٹھ سکے، مگر برجیز کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں مگر لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مینا؟ ابھی تو سورج نے بھی پوری طرح آنکھ نہیں کھولی۔
اس کی آواز میں صبح کی نیند والی بھاری پن اور بے پناہ اپنائیت تھی۔ زرمینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ برجیز، چھوڑے نا، کوئی دیکھ لے گا، حویلی میں سب جاگ گئے ہوں گے، اس نے دبی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلے والا ڈر نہیں بلکہ ایک نیا مان تھا۔ برجیز نے آنکھیں کھولیں اور براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں اب بھی رات کی تھکن اور حیا کے سائے تھے۔ کوئی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آ بھی جائے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کمرہ اب برجیز طاہر آفریدی کی ملکیت نہیں بلکہ اس کی زندگی کا مرکز ہے۔ اس نے زرمینہ کے ماتھے پر صبح کا پہلا بوسہ ثبت کیا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ زرمینہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں لالا، اور پھر فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میرا مطلب ہے برجیز۔ برجیز کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے کی خاموشی میں رس گھول رہی تھی۔ ابھی تو بہت کچھ بدلنا باقی ہے زرمینہ، ابھی تو تمہیں یہ سیکھنا ہے کہ مجھ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اور مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ، حویلی کے آنگن سے آنے والی ہلکی ہلکی آوازیں بتا رہی تھیں کہ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا باب جہاں اب ڈانٹ ڈپٹ نہیں بلکہ صرف اور صرف محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ اگلی صبح جب زرمینہ اور برجیز کمرے سے باہر نکلے تو زرمینہ کے چہرے پر حیا کی لالی اور برجیز کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ انوشے نے جیسے ہی زرمینہ کو دیکھا، اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ زرمینہ جو کل تک بچپنا کرتی تھی آج کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ مبارک ہو زرمینہ، اب تو تم اس گھر کی باقاعدہ بڑی بہو بن گئی ہو، دلاور صاحب زرمینہ کے والد نے محبت سے کہا۔ زرمینہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا، لیکن برجیز نے اس کا ہاتھ میز کے نیچے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ انوشے کی نظر ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر پڑی تو اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ بچپن سے برجیز کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی آئی تھی، اور آج کوئی اور اس جگہ پر بڑا جمان تھا۔ لالا، میرا مطلب ہے برجیز بھائی، آپ کو کافی پسند ہے نا؟ میں بنا لاؤں؟ انوشے نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ برجیز نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ نہیں انوشے، اب سے میری چائے، میرے کپڑے اور میری ہر ضرورت کی ذمہ دار زرمینہ ہے۔ کیوں بیگم، صحیح کہا نا؟ زرمینہ نے ایک دم سے برجیز کا ہاتھ دبایا اور دبی آواز میں کہا، سب کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کریں۔ انوشے کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی تاکہ اپنے آنسو چھپا سکے۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی کہ جس برجیز کو اس نے ہمیشہ لالا کہہ کر پکارا مگر دل ہی دل میں اپنا سمجھا، وہ آج زرمینہ کی معصومیت اور بچپنے کا اسیر ہو چکا تھا۔ کچھ دن گزر گئے مگر انوشے کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ایک شام جب برجیز آفس سے واپس آیا، وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ انوشے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے پانی لے کر اس کے کمرے میں پہنچی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ زرمینہ بیڈ پر بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی، اور برجیز اس کے سر پر جھکاؤ سے یونیورسٹی کا کوئی ٹاپک سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرمینہ، اگر یہ سوال غلط ہوا تو یاد رکھنا، میں چاکلیٹ واپس لے لوں گا، برجیز نے مصنوعی غصے سے کہا۔ آپ تو بڑے سڑیل ٹیچر ہیں، شادی کے بعد بھی پیچھے نہیں چھوڑا پڑھائی نے، زرمینہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ایک چاکلیٹ زبردستی برجیز کے منہ میں ڈال دی۔ برجیز ہنس پڑا اور اس کے گال تھپتھپائے۔ باہر کھڑی انوشے کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوپتے چھوپتے بچا۔ اسے لگا کہ زرمینہ جان بوجھ کر اس کے سامنے یہ سب کر رہی ہے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، اسے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا، وہ تو صرف چاکلیٹ کی دیوانی ہے، پھر برجیز اس کی ان بچکانہ حرکتوں پر کیوں فدا ہے؟ حسد کے اس جذبے نے اسے ایک خطرناک سوچ کی طرف مائل کیا۔ اسے لگا کہ زرمینہ برجیز کے قابل نہیں ہے۔ وہ ایک رات زرمینہ کے پاس گئی جب برجیز مطالعے کے کمرے میں تھا۔ زرمینہ، تمہیں نہیں لگتا کہ تم لالا کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہو؟ انوشے نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زرمینہ نے حیرت سے دیکھا۔ زیادتی؟ کیسی زیادتی انوشے؟ تمہیں تو صرف اپنی پڑھائی اور چاکلیٹس کی فکر ہے، جبکہ
لالا کو ایک ایسی جیون ساتھی چاہیے جو ان کا کاروبار سمجھے، ان کے وقار کا خیال رکھے۔ تم تو ابھی بچی ہو، ان کا ساتھ کیسے نبھاؤ گی؟ انوشیا نے زرمینہ کے ذہن میں شک کا بیج بونے کی کوشش کی۔ زرمینہ کی معصوم آنکھوں میں پہلی بار فکر مندی آئی۔ کیا واقعی برجیس ایسا سوچتے ہوں گے؟ انوشیا نے موقع غنیمت جانا۔ ظاہر ہے وہ تو بڑے بابا کے کہنے پر خاموش ہیں، ورنہ وہ ہمیشہ سے ایک سلجھی ہوئی لڑکی چاہتے تھے۔ رات کو جب برجیس کمرے میں آیا تو اس نے زرمینہ کو گمسم پایا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح شرارت کرنی چاہی مگر زرمینہ نے اسے دور ہٹا دیا۔ کیا ہوا مینا، آج چاکلیٹ نہیں کھانی؟ برجیس نے حیرت سے پوچھا۔ برجیس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوں؟ کیا میں بہت بچی ہوں؟ زرمینہ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ برجیس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کسی نے زرمینہ کے کان بھرے ہیں۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری یہی معصومیت تو میری زندگی کا سکون ہے۔ جس دن تم بڑی ہو گئیں میرا وہ پرانا سخت گیر روپ واپس آ جائے گا۔ کیا تم چاہتی ہو میں پھر سے وہی ہلاکو خان بن جاؤں؟ زرمینہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ برجیس کو سمجھ آ گئی تھی کہ حویلی کی فضاؤں میں حسد کا زہر گل رہا ہے اور اسے اب اپنی تاجدار دل کی حفاظت اور بھی سختی سے کرنی ہوگی۔ دوسری طرف انوشے کھڑکی کے پاس کھڑی اندھیرے میں گھور رہی تھی۔ اس کی محبت اب دشمنی کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اگر وہ میرا نہیں ہوا تو اسے تمہارا بھی نہیں رہنے دوں گی زرمینہ، اس نے دل میں عہد کیا۔ حویلی میں بظاہر سب پرسکون تھا مگر انوشے کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ باتوں سے زرمینہ کو توڑنا مشکل ہے، اسی لیے اب اسے کسی ثبوت کی ضرورت تھی۔ ایک دوپہر جب برجیس آفس میں تھا اور زرمینہ اپنی پڑھائی میں مصروف، انوشے دبے قدموں برجیس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس الماری تک پہنچی جہاں برجیس اپنی فائلیں اور ڈائری رکھتا تھا۔ تلاشی لیتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پرانی تصویر لگی۔ یہ ان کے بچپن کی تصویر تھی جس میں برجیس اور انوشے ساتھ کھڑے تھے، اور اس کے پیچھے برجیس نے برسوں پہلے مذاق میں لکھا تھا، میری سب سے پیاری ساتھی۔ انوشے کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے وہ تصویر لی اور سیدھی زرمینہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ زرمینہ، یہ دیکھو، میں صفائی کر رہی تھی تو لالا کی پرانی ڈائری سے یہ نکلا۔ انوشے نے تصویر زرمینہ کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان کی پسند ہمیشہ سے کوئی اور تھی، وہ تو بس بڑوں کے مان رکھنے کے لیے خاموش ہو گئے۔ زرمینہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی۔ تصویر کے پیچھے لکھی تحریر دیکھ کر اسے لگا جیسے کسی نے اس کے معصوم دل پر تیر چلا دیا ہو۔ اسے انوشے کی باتیں سچ لگنے لگی تھیں۔ رات کو جب برجیس کمرے میں داخل ہوا تو اسے ہمیشہ کی طرح چہکتی ہوئی زرمینہ نہیں ملی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مینا، کیا ہوا؟ آج پھر کسی سوال نے پریشان کر دیا۔ برجیس نے محبت سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ زرمینہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں کرب۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اگر آپ کو انوشے پسند تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ صرف بڑوں کا مان رکھنے کے لیے؟ برجیس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کس نے کہا یہ سب؟ یہ تصویر خود کہہ رہی ہے۔ زرمینہ نے وہ تصویر برجیس کی طرف اچھال دی۔ آپ مجھے بچی سمجھتے ہیں نا؟ تو جائیں اسی پیاری ساتھی کے پاس۔ مجھے اب آپ کی کوئی چاکلیٹ نہیں چاہیے اور نہ ہی آپ کا یہ جھوٹا پیار۔ برجیس نے تصویر دیکھی اور پل بھر میں سارا منظر اس کے سامنے واضح ہو گیا۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہی پرانا سخت گیر برجیس ایک بار پھر بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہی قدم میں فاصلہ طے کیا اور زرمینہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ زرمینہ، ہوش کے ناخن لو۔ یہ تصویر 10 سال پرانی ہے۔ تب تم محض ایک بچی تھیں اور یہ تحریر یہ ایک بھائی کی اپنی بہن کے لیے تھی۔ لیکن اگر تم نے اپنے ذہن میں یہ گند بھر لیا ہے تو سنو۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور سخت تھا۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں مجبور تھا، بلکہ اس لیے کیا کیونکہ تم میری ضد تھیں، میری ضرورت تھی۔ لیکن اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو آج سے میں بھی تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے زرمینہ کا بازو چھوڑا اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرمینہ وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے شاید کچھ غلط کر دیا ہے۔
مگر انوشے کی باتیں اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہی تھیں۔ باہر راہداری میں کھڑی انوشے یہ سب سن کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے پہلی دراڑ ڈال دی تھی۔ برجیس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک بھاری پن آ گیا تھا۔ زرمینہ رات بھر روتی رہی۔ اسے رہ رہ کر برجیس کا وہ غصہ یاد آ رہا تھا جس میں اس کے لیے تڑپ بھی تھی اور بے گناہی کا ثبوت بھی۔ ناشتے کی میز پر برجیس خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے سیاہ سائے بتا رہے تھے کہ وہ بھی رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ زرمینہ جب کچن میں آئی تو انوشے پہلے سے ہی وہاں موجود تھی اور برجیس کے لیے اس کی پسند کا خاص آملیٹ بنا رہی تھی۔ زرمینہ تم رہنے دو، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ لالا کو ناشتے میں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ میں بنا رہی ہوں، تم جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ انوشے نے بڑی ہمدردی سے کہا مگر اس کی نظریں زرمینہ کے اترے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ زرمینہ کچھ کہے بنا باہر آ گئی اور دور سے برجیس کو دیکھنے لگی۔ انوشے بڑے مان سے برجیس کے پاس پہنچی۔ لالا، آپ کا پسندیدہ ناشتہ، اور ہاں، وہ آفس والی فائل جو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ میں نے الماری سے نکال کر ٹیبل پر رکھ دی ہے۔ برجیس نے بس سر ہلا دیا مگر اس کی نظریں لاشعوری طور پر دروازے پر کھڑی زرمینہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ انوشے نے جان بوجھ کر برجیس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان نہ ہو لالا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر اتنے پختہ نہیں ہوتے کہ رشتے کی گہرائی سمجھ سکیں۔ یہ جملہ سیدھا زرمینہ کے دل پر لگا۔ اسے لگا جیسے انوشے واقعی برجیس کے بہت قریب ہے اور وہ خود محض ایک بچی ہے جسے برجیس پر تھوپ دیا گیا۔ شام کو برجیس جب آفس سے واپس آیا تو اسے تیز بخار تھا۔ آفس کی ٹینشن، گھر کی بے سکونی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ سیدھے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ زرمینہ کو پتہ چلا تو وہ گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر برجیس کا ماتھا چھونا چاہا مگر برجیس نے آنکھیں کھول دیں، وہی سرد اور اجنبی نگاہیں۔ پانی چاہیے۔ اس کی آواز نفاحت سے بھرپور تھی۔ زرمینہ فوراً پانی لینے بھاگی مگر کچن میں انوشے پہلے سے گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، جیسے اسے پہلے سے پتا ہو۔ میں لے جاتی ہوں زرمینہ، تم سے گلاس گر جائے گا یا تو تم پانی ہی گرا دو گی۔ لالا اس وقت غصے میں ہے، تم سامنے نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ انوشے زبردستی گلاس لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ زرمینہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی۔ انوشے نے برجیس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے پانی پلایا اور پھر وہیں بیٹھ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ برجیس نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید یہ زرمینہ ہے۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ کیوں کرتی ہو ایسا مینا؟ کیوں اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ انوشے کے دل میں ایک لمحے کے لیے زہر لہرایا کہ برجیس اسے پکڑ کر بھی زرمینہ کا نام لے رہا ہے، مگر اس نے موقع ضائع نہیں کیا۔ اس نے برجیس کا ہاتھ اپنے رخسار سے لگایا اور دبی آواز میں بولی، وہ نہیں سمجھے گی لالا، وہ کبھی نہیں سمجھے گی۔ باہر کھڑی زرمینہ کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا کہ انوشے ٹھیک کہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی انکہی وابستگی ہے جس میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ الٹے قدموں اپنے پرانے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلی صبح جب برجیس کا بخار اترا تو اس نے پورے کمرے میں زرمینہ کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے پتا چلا کہ زرمینہ رات سے اپنے پرانے کمرے میں ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہی۔ برجیس غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ زرمینہ کے کمرے کے باہر پہنچا۔ اس نے دروازہ پیٹا، زرمینہ باہر آؤ، یہ کیا تماشا ہے؟ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ برجیس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اس نے ملازم سے چابی منگوائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا مگر کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔